میرے اپنے تمام چاہنے والوں سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رات کو ایسے ہی دماغ میں ایک بات آ رہی تھی کہ اللہ پاک نے یہ برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ کیوں ہم پہ فرض کیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں فرض کیا۔ نہ میرے رب کو ہمارے بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ نماز کی ضرورت ہے، ہماری کسی چیز کی میرے مالک کو کوئی ضرورت نہیں۔ جو کچھ بھی کیا میرے مالک نے ہمارے لیے کیا، ہمارے فائدے کے لیے کیا۔ اب یہ رحمتوں والا مہینہ، ایک مہینہ کیوں اللہ پاک نے فرض کر دیا ہم پہ؟ میں اس پہ رات کو غور کر رہا تھا، جب کہ میرا اللہ پاک فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ شیطان کو اس مہینے میں جگڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے بھی اسی طرح سنا ہے، جس کے پیچھے ہم لگتے ہیں، جس کی باتوں پہ عمل کر کر کے ہم اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں، میرے رب نے اس مہینے میں اس کو کیا کیا ہے؟ بند کر دیا، اس کو جگڑ دیا۔ جب اس کو جگڑ دیا تو میں سوچ رہا تھا کہ جس کی وجہ سے میری دنیا بھی خراب ہو رہی ہے اور آخرت بھی خراب ہو رہی ہے، میرے رب نے اس مہینے کی برکت سے اسے تو بند کر دیا۔ وہ تو اب بند ہے، اس کا منہ بھی بند ہے، اس کی ٹانگیں بھی بند، ہر چیز بند کر دی میرے رب نے۔ لیکن میں پھر بھی جھوٹ بولنے سے باز کیوں نہیں آ رہا؟ میں کم تولنے سے باز کیوں نہیں آ رہا؟ میں کسی کا حق کھانے سے باز کیوں نہیں آ رہا؟ میں 5 وقت کی نماز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیوں نہیں کر رہا؟ میں پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کیوں نہیں بھیج رہا؟ جبکہ میرا مخالف جس کی وجہ سے میری تباہی وہ بند ہے، پھر یہ معاملات کیوں ہیں؟ یہ سوچا میں نے تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ اس کے پیچھے لگ لگ کے، اس کی باتیں مان کے ہمیں عادت ہو گئی ہے۔ اب وہ بند بھی ہے، لیکن ہماری وہ جو عادت بن چکی ہے نا، وہ ختم نہیں ہو رہی۔ میرے رب نے اسے بند کر دیا، لیکن ہم اس کے پیچھے اتنا چل پڑے ہیں کہ اب عادت ہو چکی ہے، اب ہم چینج نہیں ہو رہے۔ اللہ نے پھر یہ مہینہ اس وجہ سے ایک مہینہ ہمیں دیا سال میں چینج ہونے کے لیے۔ اب میں عادت کی ایک بات بتاتا ہوں، ایک بادشاہ تھا تو وہ نکلا تو دیکھ رہا وزیر ساتھ ہے، تو ایک مزدور آدمی، سڑک بن رہی ہے اور پتھروں کے اوپر سویا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پتھر نکیلے ہیں، نکیلے پتھروں پہ سونا کتنا مشکل کام ہے، لیکن وہ سو رہا ہے، مزدوری کر کے تھکا آ رہا، وہ سو رہا ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا تو وزیر کو پوچھتا ہے کہ یہ کیوں سو رہا ہے اور کیسے سو رہا ہے، ان پتھروں پہ اسے نیند کیسے آ گئی ہے؟ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اس کی عادت ہو چکی ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی عادت ہے کہ نکیلے پتھروں کے اوپر یار یہ کیسے سویا ہوا ہے؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں، اس کو ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ بادشاہ نے اس کو اپنے ساتھ لیا، اس کو ایک الگ روم دے دیا، نرم بستر دے دیے، کھانا بیٹھے بٹھائے، کوئی کام نہیں کرے گا، آج کے بعد یہ سوئے گا اور کھائے گا بس۔ اس کو یہ نرم بستر دے دیا۔ الحمدللہ اس کی روٹین بن گئی۔ ایک ماہ گزرا تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت آج چیک کریں اس کی عادت کو، تو وہ کہتا چیک کرواؤ۔ وزیر نے کیا کیا، اس کے بستر کے نیچے، چادر کے نیچے یہ چنے جو ہوتے ہیں، چنے کے کچھ دانے نیچے پھینک دیے اور اوپر چادر بچھا دی۔ اور اب اس نے سونا ہے، اب وہ سونا ہے اس نے تو نیچے اسے وہ چبھ رہے ہیں، وہ چنے چبھ رہے ہیں، وہ سو نہیں پا رہا، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کرتا ہے۔ بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے اور وزیر بھی دیکھ رہا ہے کہ اسے نیند نہیں آ رہی۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اس کو نکیلے پتھروں پہ نیند آ گئی تھی، اب اسے چنے کا دانہ بھی محسوس ہو رہا ہے۔ بادشاہ کو سمجھایا گیا کہ بادشاہ سلامت ایک ماہ ہم نے اسے سلایا نرم بستر پہ، اب یہ چنے کا دانہ بھی محسوس کرے گا، پہلے وہ سوتا ہی ادھر تھا، اس کی عادت تھی، اب عادت چینج ہوئی ہے تو دیکھیں اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ اب وہ 8 بجے اٹھ بھی نہیں رہا، نیند بھی اس کی 12 گھنٹے کی۔ اسی طرح شیطان تو بند کر دیا میرے رب کریم نے، لیکن ہماری عادت ہو گئی۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میرا مخالف تو بند ہے تو جھوٹ کیوں بول رہا ہوں؟
میں بےایمانی کر رہا ہوں, میرا مخالف بند ہے, میں بےایمانی کیوں کر رہا ہوں؟ میں کسی کا حق کھا رہا ہوں, میرا مخالف بند ہے تو میں حق کھا رہا ہوں. اب سمجھ یہ آئی کہ عادت ہے. اب اللہ نے فرض کیا یہ 1 مہینہ, اب ہم سارے غور کریں. اللہ میرا جانتا ہے اگر 1 مہینہ ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں, نماز پڑھنی شروع کر دیں, تو کیا مہینے بعد میرا ایمان ہے کہ مہینے بعد ہمیں نماز چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, عادت بن جائے گی نا. ہمیں یہ عادت بنا لینی چاہیے. جی کیوں نہیں, ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے رب نے یہ رحمت والا مہینہ, یہ عادتیں جو ہم نے شیطان کے پیچھے لگ کے اڈاپٹ کر لی ہوئی ہیں, اسے ختم کرنے کا یہ مہینہ ہے. میں آج ہی طے کر لوں کہ میں نے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا. اگر 1 مہینہ مسلسل اس پہ کاربند رہ جاؤں, الحمدللہ میرا جھوٹ ختم ہو جائے گا. آج میں کہہ دوں آج کے بعد میں نے سگریٹ نہیں پینے, 1 مہینہ میں پابندی کر لوں, میرا ایمان ہے کہ 1 مہینے کے بعد آپ کو طلب ہی نہیں ہوگی. 1 مہینہ میں سوچ لوں کہ میں نے کم نہیں تولنا, جو مرضی ہو جائے, تو اللہ جانتا ہے 1 مہینے کے بعد آپ کم تولنے لگیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی, کیونکہ آپ کو عادت اچھے کی عادت ہو چکی ہوگی. اللہ پاک نے یہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہمیں اچھا بنانے کے لیے, ہمارے فائدے کے لیے, اللہ جانتا ہے ہم سوچ نہیں رہے, غور نہیں کر رہے. سب سے اچھا اور پیارا مہینہ اپنے دلوں کو صاف کریں اور اس میں عہد کر لیں, نیت کر لیں کہ ہم نے 1 ماہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. 1 ماہ 1 گھنٹہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجنا ہی بھیجنا ہے. جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجیں گے, میرا رب خوش ہوگا تو وہ جو میرا مزور ہوگا. جب میں قرآن جی کی تلاوت کروں گا میرا رب تو راضی ہوگا, لیکن وہ تو مرے گا. جب میں کسی کا حق نہیں کھاؤں گا میرا رب میرے پہ خوش ہوگا, لیکن وہ مرے گا. اسی طرح میں کم تولنا چھوڑ دوں گا, میرا رب کتنا خوش ہوگا, لیکن وہ مرے گا. ہمارے ایسا کرنے سے وہ میرا مخالف کمزور ہو رہا ہے. جس نے ہمیں کمزور کر دیا ہوا ہے, یہ مہینہ اللہ پاک نے دیا کہ اس کو کمزور کرو. اس کو 1 مہینے میں اچھے کام کر کے اتنا کمزور کر دو کہ بعد میں آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے, وہ آپ کا کچھ بگاڑ ہی نہ سکے. اتنا کمزور ہو چکا ہو کہ وہ آپ کا کچھ بگاڑ ہی نہ سکے. ہم اگلے سال کا انتظار نہ کریں. پتہ نہیں اگلے سال میں نے ہونا ہے نہیں ہونا, کس نے ہونا ہے کس نے نہیں ہونا. یار یہ سوچے کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے, اگلے لمحے کا نہیں پتہ. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ اللہ پاک نے بڑا ہی خوبصورت مہینہ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کا موقع دیا ہے اور شیطان کو مارنے کا موقع دیا ہے. جب اس مہینے میں ہم اسے کمزور کر دیں گے تو میرا ایمان ہے کہ سارا سال ہم سکون سے, اور اگلی جتنی میری زندگی ہے میں کوشش کروں کہ جتنی میری زندگی ہے, چند سالوں کی ہے, چند لمحوں کی ہے, چند گھنٹوں کی ہے, چند مہینوں کی ہے, اس میں نے تیار کرنا ہے, وعدہ کر لینا ہے کہ میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے شیطان کو تکلیف ہو اور میرا رب راضی ہو. کیونکہ پہلے جو کام اس کے پیچھے لگتے تھے وہ تو راضی ہوتا تھا, میرا رب ناراض ہوتا تھا. اور یار رب کو ناراض کر کے ہم سکھی کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو ہم سارے کوشش کریں کہ اپنے رب کو راضی کریں. یہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے. اس میں رب نے دیکھے لوٹ سیل لگا دی ہے. یہ لوٹ سیل والا مہینہ ہے. 11 مہینے ہم نے جو کچھ کر لیا, یار اس مہینے سچے دل سے معافی مانگ لے. وہ تو کہتا ہے 1 نیکی کار 1000 گنا تمہیں اجر دوں گا. کسی کے ساتھ 1 رحم دلی کر, تمہیں 1000 گنا انعام اس کا ملے گا. کسی کو 1 لقمہ کھانا کھلا, تمہیں 1000 گنا کھانے کے وافر لقمے دے دیے جائیں گے, وافر کھانا دے دیا جائے گا. تو کوشش کرو یار, سب سے اچھا سلوک کرو, بڑوں کی عزت کرو, بڑوں کا احترام کرو, والدین کا کم از کم احترام کرو, چھوٹوں سے پیار کرو. اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور اس رحمتوں والے مہینے میں اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے. اللہ پاک میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پہ رحمت اور کرم کرے, اور اس بابرکت مہینے کے صدقے یہ جو میرے ساتھی ہیں اللہ پاک ان پہ خصوصی رحمت کرے, ان کی فیملیوں پہ رحمت کرے. اور اللہ پاک اس مہینے کے صدقے جلد سے جلد اللہ پاک اپنے اور اپنے پیارے محبوب کے در کی ان کو حاضری نصیب کرے. اور میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو ترس رہے ہیں, جو تڑپ رہے ہیں, جن کے پاس اسباب نہیں ہیں, مالک تو مسبب الاسباب ہے, تیرے پاس کون سی کمی ہے؟ تو 1 مرتبہ تو ضرور بلا لے,
बार बार बुलाए तो मालिक तेरे से बड़ा भी कोई करीम है। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।